بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم قدم قدم پر لمحے لمحے اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان پہ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے جو ہے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، مثلاً تہجد کا وقت، آدھی رات گزرنے کے بعد فجر کی اذان تک، ان اوقات میں دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا آخری حصہ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب آدمی حج عمرے کے لیے جائے تو احرام کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا اور مروہ پہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، اور اس طرح جب مرغ آذان دے رہا ہو تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دعائیں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے خوب دعائیں کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے خوب مانگتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ مشکل گھڑی میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے آسانی اور سہولت اور فرصت اور فراغت کے وقت میں بھی خوب اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا دعا کی، لیکن یہ ہے کہ میری دعا نہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، گنہگاروں کی اللہ سنتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے دے جو آپ نے مانگی ہے، اللہ کب دے؟ اللہ حکیم ہے، عالم و خبیر ہے، آپ کے حق میں جب بہتر سمجھے گا وہ چیز آپ کو دے دے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو زندگی بھر وہ چیز نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کسی مصیبت، کسی پریشانی اور کسی نقصان سے بچا دے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے دعا کا۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اس کا اجر آپ کے لیے محفوظ کر دے، اور وہاں جب اس کو اجر ملے گا ان دعاؤں کا جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہیں، تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔